السلام علیکم ناظرین، پروگرام گیسٹ آف آنر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے ہمارے مہمان ایک انتہائی اہم شخصیت جناب سید نصیر احمد گیلانی صاحب۔ آپ سینئر فیلو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامک اور فیلو انسٹیٹیوشن آف انجینئرس ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ زندگی کا یہ سفر انہوں نے کیسے طے کیا، یہ کامیابیاں، یہ ہارڈ شپس دیکھ کے انہوں نے وہ منہ نہیں موڑا، انہوں نے محنت اور لگن کے ساتھ کیسے اس مقام کو پایا۔ تو چلیے انہی سے جانتے ہیں اور انہی سے سمجھتے ہیں کہ یہ آخر کیسے یہ سفر طے کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کو پاک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور احسان فرمائیں۔ تھینک یو جی۔ اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے کہ جب ہم کامیاب لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کسی دوسری دنیا کے لوگ ہیں، یا شاید یہ ان کو کوئی اپ لفٹ کیا گیا ہے کسی میکنزم کے ذریعے، جو کہ ایک عام آدمی، عام سکول میں پڑھا ہوا بچہ وہ شاید نہیں پہنچ سکتا، اس کی ایکسیس میں نہیں یہ چیزیں ہوتی۔ تو یہ آپ نے سفر کیسے شروع کیا، یہ تو خیر ہم ساتھ میں جانتے ہیں۔ آپ اپنے بچپن سے اگر ہمیں یہ بتانا شروع کریں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا۔ میرے ساتھی اور سارے سننے والے اصحاب، آپ سب لوگوں کو میں صرف ایک بات شیئر کروں گا کہ انسان کی جو کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے اس پہ جو کہ میں نے اکنامکس کے اور بہت سے اور لاکھوں سبجیکٹ پہ بھی محنت کی ہے، تو مجھے جو پتہ چلا ہے وہ شکاگو اسکول آف اکنامکس، جو کہ دنیا کا مایہ ناز ترین اکنامک اسکول ہے، جہاں پہ نوبل پرائز دینے والوں کے ایک ہجوم کام کرتا ہے۔ ان کی ریسرچ کا ماسٹر پیس یہ ہے کہ انسان جو کچھ بنتا ہے وہ پہلے 3-4 سالوں میں بن چکا ہوتا ہے، اور اس میں صاف ظاہر ہے کہ وہ والدین کا اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مرحوم والدہ کا، اپنے والد کا اور اپنی مرحومہ بڑی بہن کا، جنہوں نے بچپن میں مجھے 2 باتوں پہ بہت زیادہ تربیت کی۔ ایک یہ کہ انسان خرچ کرنے سے غریب نہیں ہوتا، صحیح۔ دوسرا کہ آپ اگر ایک 5 اسٹار کا کھانا کھاتے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، بنسبت اس پہ کہ آپ ایک سادہ کھانا کھلائیں اور اپنے ساتھ 4 آدمی کو اور بٹھا لیں۔ یہ جو فنڈامنٹل سبق تھا میری زندگی میں مجھے بہت کام بھی آیا، اور شاید وہ بہت سے لوگوں کی دعائیں بھی لگیں۔ اور میں اس بات کو سب لوگوں کو یہی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے آج جو اکنامک حالات ہیں اور پاکستان کی جو مجبوریاں ہیں، اس میں سب سے بڑی کمی سادگی کی ہے۔ اگر ہم سادگی کو اپنا لیں گے اور اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ لے جائیں گے، تو جہاں لوگوں کی خوشیاں میں آپ اضافہ کریں گے، وہاں اپنے خلاف حسد کو بھی کم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ بالکل صحیح بات۔ بچپن میں آپ کوئی خاموش طبع بچے تھے، آپ کوئی شرارتی بچے تھے، کس نوعیت کی آپ کی سرگرمیاں تھیں بچپن میں؟ بچپن میں اگر آپ اسکول کے ریفرنس سے دیکھنا چاہیں تو میں ایک غیر حاضر بچہ تھا، جسے اسکول جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اچھا۔ پڑھنے کا شوق بہت تھا، اور شاید عجیب بات تھی کہ میں اسکول میں جس کلاس میں بھی جاتا تھا، بچپن میں 2 کلاسیں میں نے ایک سال متواتر 3 سال پاس کی، اور اگلے سالوں میں بھی میں اسکول میں کوئی 2 سے 5% سے زیادہ کبھی نہیں گیا، اور پہلے مہینے میں سارا سلیبس پڑھ لیتا تھا۔ اچھا۔ اور وہ پڑھنے کی عادت مجھے میرے والد مرحوم نے دی تھی، کیونکہ وہ روزانہ ایک کتاب مجھ سے پڑھوا کر سنتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ میری ایک ڈکشن اور میری ایک تربیت کا حصہ تھا۔ اور اس میں ایک یادگار واقعہ یہ ہوا کہ جب میں 10th کلاس میں ڈبیٹنگ سوسائٹی کا اجلاس وہ تھا، اینول فنکشن تھا اسکول کا، اور مجھے انہوں نے مرکزی اسپیکر جو ڈبیٹ آغاز کرتا ہے اس کا صدر بنایا ہوا تھا۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحب ڈاکٹر افضل صاحب، جن کو میں آج بھی نماز پڑھنے کے بعد والدین کی طرح دعائیں دیتا ہوں،
اور متواتر میرا 50 سال سے یہی معمول ہے کہ ان کو دعا دیتا ہوں. تو انہوں نے ایک بڑی اعلیٰ بات کی کہ آج دعا کریں وہ اسکول تو آیا ہو. اچھا صحیح. اسکول تو آیا ہو، لیکن میں ان کی شفقت کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کبھی اسکول سے نہیں نکالا. جب میں اسکول جاتا بھی تھا 2% تو یا تو یہ غیر نصابی سرگرمیاں تھیں یا سپورٹس کی سرگرمیاں تھیں، کیونکہ میں اسکول کی طرف سے 3-4 گیمیں کھیلتا تھا. تو جب ٹورنامنٹ ہوتا تھا یا میچ ہوتا تھا میں اسکول جاتا تھا، یا کبھی امتحان دینے کے لیے جاتا تھا، یا پھر کوئی تقریری مقابلہ یا کوئی تحریری مقابلہ اس کے لیے جاتا تھا. تو مجھے کوئی بہت زیادہ اچھا بچہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا اس سینس میں، لیکن مجھے اس 2 باتوں پہ بڑا فخر ہے کہ جب میں اسکول میں تھا پرائمری میں تو وہ ایک انگلش میڈیم اسکول تھا. تو میرے والد چونکہ ایک سوشو پولیٹیکل لیڈر تھے تو ان کو لوگوں کی طرف سے تھوڑا سا احتجاج تھا، تو انہوں نے مجھے بالکل ایک سادہ اردو میڈیم اسکول میں داخل کرا دیا، جو ان کا مجھ پہ ایک احسان عظیم تھا، کیونکہ وہاں جا کر مجھے 100 سے 200 دوست مل گئے جو مجھے کہیں نہ مل سکتے. اور وہ ہمارے ٹیچرز جو تھے وہ ایسے ڈیووٹڈ ٹیچر تھے کہ میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، ان کی محنت کو سلام کرتا ہوں. آج مجھے ایجوکیشن پہ بھی کام کرنے کا سروس میں موقع ملا ایٹ دی ٹاپ لیول. میں وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ تھا ایجوکیشن کی طرف 98 میں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جسے وہ لوگ تھے ایسے لوگ ہم شاید پیدا نہ کر سکیں. سب سے بڑی بات ایجوکیشن میں کی جاتی ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو. صحیح بات. تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میں جس کلاس روم میں بیٹھتا تھا جس سیکشن میں، میرا رول نمبر 111 تھا. اور ہم ایک ڈیسک جس پہ 2 بچے بیٹھنے چاہیے 4 بچے بیٹھتے تھے اور 2 بچے سائڈوں کے گرتے رہتے تھے. لیکن میں آپ کو بڑے مزے کی یہ بات بتاؤں کہ شہر کے تمام اور ضلع کے تمام انعامات ہم جیت چکے تھے، خواہ وہ پی ٹی کے تھے، خواہ وہ بینڈ ماسٹری کے تھے، خواہ وہ ہاکی کے تھے، خواہ وہ کرکٹ کے تھے، خواہ وہ ڈبیٹ کے تھے، خواہ وہ سوئمنگ کے تھے. ہم سارے انعامات صرف نہ جیت چکے تھے. اور اس وقت بورڈ لاہور بورڈ بہت بڑا بورڈ تھا جس کا بہت بڑا دائرہ کار تھا. اس میں 20 اسکالرشپ ہوتے تھے جو کہ بورڈ اسکالرشپ لاتے تھے، اور ہمارے اسکول ہر سال ایک ضرور جیت لیتا تھا. تو خان افضل صاحب نے ہمارے دوستوں کا پوٹینشیل دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ کلاس مجھے 4 اگر جیت کے نہیں دے گی تو میں خوش نہیں ہوں گا. تو پورے پنجاب میں ہم نے 20 میں سے 5 جیت لیے. اور اس میں صرف ایک کمی تھی کہ ان میں سے صرف ہم 2 لوگ انجینئرز بنے اور باقی 40 لوگ ڈاکٹر بنے. اس وقت میڈیکل کالج بھی صرف 2 ہی تھے پنجاب میں. تو یہ وہ سارے دوست ایک فیملی بھی بن گئی، اور مجھے بہت زیادہ اطمینان اپنے پہ ان ٹیچرز کیا ہے کہ انہوں نے میری شخصیت بنانے میں اور اپنے اصول و ضوابط کو کنٹرول کر کے ایک رستہ دیا، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ آج کسی ٹیچر میں اتنا حوصلہ ہے کہ ایک ایبسینٹی اسٹوڈنٹس کو اتنا پیمپر کر کے گائیڈ کر کے پڑھنے پہ لگا سکے. اور یہ بہت بڑا احسان عظیم تھا ان کا، ورنہ میں شاید انڈر میٹرک ہی رہ جاتا. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ریلیشن رہا؟ کوئی جیسے نارمل عام طور پہ بچے آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کا سلسلہ کیسا رہا؟ ہم 4 بھائی اور 2 بہنیں، اور سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں اتنے مصروف تھے کہ سوائے بڑی بہن کے پاس جو کہ میری والدہ کی طرح تھی، کسی کے پاس بھی کسی اور کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا. ہر آدمی اپنے طور پہ ایک انجمن تھا. اس لیے نہ تو مارکٹائی تھی اور نہ کوئی جیلسی تھی، ٹھیک اور نہ کسی کو کسی کا پتہ تھا. صحیح. اچھا، بچپن میں ہر بچے کو ایک اپنا علیحدہ، بچوں کو جیسے شوق ہوتا ہے کہ کچھ بچے پرندے پالنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ جانور پالتے ہیں، گھر کے بڑوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بچے ویسے ذرا حصہ لیتے ہیں. آپ کے بچپن کا دور اس سینس میں کیسا گزرا؟ میرا بچپن کا دور بہت مصروف دور تھا کمیونٹی آرگنائزیشن کا. میں کلاس 3-4 سے ہی اپنے طور پہ کمیونٹی آرگنائزیشنز کر رہا تھا، لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا. 7ویں جماعت تک جاتے جاتے میں کل پاکستان تنظیم کی داغ میل ڈال چکا تھا، مشعل رانی منطلع. اور پھر اس کے کرکٹ ٹورنامنٹ پورے ملک میں ہو رہے تھے، ڈبیٹس ہو رہی تھی. تو میرے پاس کسی اور قسم کا ٹائم نہیں تھا. ہاں، سکے جمع کرنے اور ٹکٹ جمع کرنے اور پرانی کتابیں خریدنی پڑھنی، بچوں کے رسالے خریدنے پڑھنے، اس طرح کے متفرق شوق تھے، لیکن کوئی بھی
اس پاگل پن کی حد تک نہیں تھا جو کہ میں اس میں لگ چکا تھا، ٹھیک. کیونکہ اس میں اس وقت بہت زیادہ محنت تھی اور بہت زیادہ گنجائش تھی. آج کی طرح نہ تو انٹرنیشنل این جی اوز تھیں، نہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز تھیں، نہ لوگوں کے پاس پیسہ تھا کہ ہمیں فنڈ کرتے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ کلاس 9 میں نے خود پاکستان کرکٹ ٹورنامنٹ اناؤنس کر دیا. تو ہمارے 3 ساتھی تھے، جنرل راشد صاحب جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں، یہ مجھ سے 1 سال سینئر تھے. ایک اور دوست ہیں ڈاکٹر ہیں، وہ فرسی ایس ڈاکٹر بابر امین، اور میں ایک نصیر گیلانی. تو لوگ ہم مذاق کرتے تھے کہ پیسے کیسے ہوں گے، لوگوں کے پاس پیسے تھے ہی نہیں، چلتا کہاں سے. پاکستانی غریب تھا، لیکن اللہ نے مینیج کیا بہت اچھے. یہ تنظیم سازی جسے کہتے ہیں، یہ کہاں سے آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے گی؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ایک کاز پہ، جو اپنے دماغ کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ دوسروں کو اس پہ قائل کرنا، پھر ان کے ساتھ. سچی بات یہ میں بتاؤں آپ کو کہ ہم اس وقت تک نہ تو کوئی نظریاتی کاز کے لیے کام کر رہے تھے اور نہ ہم کوئی تبلیغ کر رہے تھے. ہم مختلف ذہن کے لوگ تھے. بابر امین صاحب پیورلی اسلامک ذہن کے آدمی تھے. جنرل راشد صاحب پیورلی پی ایم ایل نون سیٹ اپ ٹائپ کاروباری آدمی، کاروباری فیملی سے تھے. اور میری فیملی اگرچہ بڑی ریلیجیس تھی اور میں سوشلسٹ این ایس او میں لیڈر تھا. ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹی پہ لگائیں. ہم لوگوں کو گیمز میں لگانا چاہتے تھے، ہم لوگوں کو تقریر پہ لگانا چاہتے تھے، ہم لوگوں کو انگیج کرنا چاہتے تھے. ہم لوگوں میں اس وقت کوئی نفرت نہیں تھی کہ ہم اسے کم کرتے، اس وقت کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا کہ اسے کم کرتے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی انرجیز ہیں یہ لگیں. اور ہمیں خود بھی گیمز کا شوق تھا، ہمیں خود بھی ڈبیٹس کا شوق تھا. تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ سارا ایک فیملی کلب کے طور پہ ہم نے اس کو بڑا کرنا شروع کیا. اس کو ہم نے سیاست سے اور اپنے سیاسی نظریات سے بالکل الگ رکھا. یہ 3 ڈائمنشنز ہیں پاکستان میں. ایک پیور اسلام، ڈاکٹر بابر امین صاحب پیور اسلامک ذہن کو ریپرزینٹ کرتے تھے، راشد صاحب پیور کمرشل اور ذہن کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور میں پیور سوشلزم کو ریپرزینٹ کرتا تھا. اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی کاغذی قسم کا سوشلسٹ تھا. میں اس وقت ایک اور بنیاد کا کام کر چکا تھا کہ مساوات اخبار کو بیچنا ناممکن کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کی فنانشل بیکنگ نہیں تھی، تو ہاکرز کو پیسہ نہیں دے رہے تھے. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو لگایا کہ ہم ہاکر کا پیسہ اخبار کو بچا دیں گے. اور پورے پنجاب میں بس اسٹاپس پہ اور ریلوے اسٹیشن پہ میرے ذاتی دوست مشورہ کے نہیں این ایس او پہ ہم مفت اخبار بیچ رہے ہوتے. اچھا. تو وہ ہم 3 مختلف متضاد قسم کے نظریات کے لوگ اسی لیے اکٹھے ہو سکے کہ ہم تینوں میں ایک قدر مشترک تھی، ٹالرنس کی، محبت کی، بھائی چارے کی، اور مل کر ٹیم ورک کی، ٹیم لیڈرشپ کی بہت زیادہ ہمارے اندر تینوں میں قابلیت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی قابلیت کا لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا تھا اپنے، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ قابلیت تھی ہم لوگوں میں ٹیم ورک کی. ورنہ ہم تینوں جذباتی ہو سکتے تھے، ہم تینوں ناراض ہو سکتے تھے اور الگ ہو سکتے تھے، اور کوئی ہمیں جوڑنے والا تھا نہیں. یعنی کوئی پیچھے پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، کوئی نظریہ نہیں تھا. 3 مختلف ذہن کے لوگ. اور یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی نظریہ نہیں. تو لوگ کہتے ہیں ہم نظریے کے لیے بڑے مقصد کے لیے کام. نظریہ اور مقصد یہ تھا کہ ہم نے فیملی کلب کے طور پر اس کو شروع کیا. ہم 3 دوست ہیں، پھر اس کو بڑھاتے چلے گئے، اور ہم نے اس کو سیاست سے آخری دم تک پا کر. اچھا، اب آپ کی پروفیشنل لائف کی طرف آتے ہیں. پروفیشنل لائف آپ کی کب شروع ہوئی؟ کیا ایج آپ کی تھی، اور ایجوکیشن کے کون سے لیول میں تھے آپ؟ پروفیشنل لائف میری شروع ہوئی جب میں بی ایس سی انجینئرنگ بھی کر رہا تھا. تو اس وقت ہی میں نے چھوٹے موٹے انجینئرنگ کے کام کرنے شروع کر دیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک سیالکوٹ سے تعلق رکھتا تھا، اور سیالکوٹ کو میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ جرمنی ہے پاکستان میں. اچھا. کہ جہاں پہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ظفر علی خان، علامہ اقبال، فیض احمد فیض، اور وہاں پہ ہم ہر وہ چیز بنا سکتے ہیں جس کو دیکھ لیں. صحیح بات ہے، بالکل. ہم ہر اس چیز کو بنا سکتے ہیں جس کو دیکھ لیں. تو ریورس انجینئرنگ کا میرا خیال ہے دنیا میں سب سے بڑا کام کو کر سکتا ہے تو سیالکوٹ کے لوگ. اور ہم نے بہت بڑی مشکل قسم کی انجینئرنگ کی چیزیں بنائی. اور میں نے 2 کام کیے آنری بی ایس سی انجینئرنگ میں. ایک تو یہ تھا کہ پاکستان میں رائس کے لگانے کے پھر میرے ضلع میں رائس
مین کاشت کیا جاتا ہے. سب سے اچھا رائس پاکستان کا باسمتی ہم بناتے ہیں. تو میں دیکھتا تھا لوگوں کو بڑی محنت ہے, سخت گرمی میں ہر حوض میں جھک کر لگانا پڑتا ہے, اور 1 ایکڑ میں 1,35,000 بار جھکنا پڑتا ہے. لوگوں کو شاید محنت کا اندازہ نہیں. رائس کا 1 ایکڑ میں 1,35,000 پودے لگتے ہیں, اور ہر پودے کو الگ الگ لگانا پڑتا ہے. تو یہ کام بہت تکلیف دہ تھا, تو اس کا میرے ذہن تھا کچھ کام کرنا چاہیے. تو کورینس نے اس کو بنا لیا ہوا تھا, اور جاپانیز نے. تو جاپنیز کا چونکہ بہت چھوٹی زمین ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں, وہ ٹریز میں لگاتے تھے. تو کورینس نے اس کو ذرا ہلکی ٹیکنالوجی بنائی تھی. تو میں نے سیکنڈ انجینئرنگ میں ہی رائس ٹرانسپلانٹر بنا دیا پاکستان میں, نقل مار کے. بس کوئی عقل کا کام نہیں تھا, کوئی ڈرائنگ نہیں تھی, کوئی میری ایجوکیشن نہیں تھی. مجھے ایسے سمجھیں کہ وہ ہم لیس کا اور ہاتھ کا اور فٹوں کے بجائے ہاتھ سے ہم مائکرو ملی میٹر تک میئر کر سکتے تھے, اور ہاتھ پھیر کے یہ دیکھ سکتے تھے کہ یہ اس کی سرفیس یہاں 0.5 ڈگری کم ہے. یعنی وہ جو صلاحیت تھی بلٹ ان جینیٹک سیالکوٹ کی, اس کو یوز کر کے بنا چکا تھا میں. پھر اس سے اگلے سال میں نے یہ محسوس کیا کہ اب میرے پاس جو ورک شاپ ہے اور صلاحیت ہے, تو میں نے وہ لوکل ہارویسٹر بنا دیا. ہارویسٹر بہت مہنگے تھے اس کے بعد میں نے تو لوکل ہارویسٹر بنا دیا. تو اس طرح کی کام میں کرتا جا رہا تھا, اور مجھے فخر اس وقت محسوس ہوا جب میں ایس سی انجینئرنگ کرنے گیا تو میں کر رہا تھا واٹر سورسز میں. تو جو مشینری میں ایس سی انجینئرنگ کر رہے تھے تو وہ امریکنز ابھی ہارویسٹرز اور ٹرانسپلانٹرز اور اس پہ کام کر رہے تھے, جو کہ میں سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر انجینئرنگ میں کر کے آ گیا تھا. لیکن میں آپ کے ساتھ ہی ایک بات کا اعتراف کرتا ہوں, یہ کام میں نے بھی اس لیے ہی کیے تھے کہ کیپ مائی سیلف بزی. نہ مجھے کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ کوئی میری اس میں شوق تھا, میں نے چھوڑ دیا اسی لیے اس کام کو. ورنہ میں اس میں بہت آگے جا سکتا تھا, کیونکہ جب میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں پڑھا رہا تھا تو میں نے ونڈ ٹنل بنا کر دیا KRL کو. میں نے مائکرو ہائیڈل اسٹیشن جو پاکستان میں پن بجلی کا نندی پور میں پلانٹ بنا ہوا ہے, یہ میرا ہاتھ کا بنا ہوا ہے. اچھا. بغیر ورک شاپوں کے. اور اس کے اندر ہم نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے میپ بھی منگوائے دوستوں سے, ناسا کے میپ بھی آئے, کیونکہ کٹ فلو کے علاوہ ہم انرجی بیلنس پہ جا رہے تھے. جتنی ٹربائن تھیں وہ ماس پہ تھیں, ماس بیلنس پہ, ہم انرجی بیلنس پہ جا رہے تھے. لیکن سارے میرے شوق نہیں تھے, ایمانداری کی بات ہے, اور نہ نوکری کی مجبوری تھی. یہ سمجھے آپ کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں کچھ کرتا رہا, ہر وقت کچھ کر سکنا جو ہے نا, انوویشن کا بھی نہیں تھا. مجھے فرینکلی مجھے انوویشن لفظ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. مجھے ویسے بھی لفظ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے ہارورڈ سے بھی کورس کر لیا ہے, ڈسٹرس اس پہ بھی سمجھ نہیں آیا. یہ ایک بز ورڈ ٹائپ چیز ہے, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. میرا جو اصل میسیج ہے, کیونکہ ایک میسیج ہے کیونکہ میری زندگی گزار لی ہے, وہ یہ کہ آپ ہر وقت کچھ کرتے رہیں. صحیح. آپ کرتے رہیں گے, کچھ اچھا کام کریں گے, کچھ کام لوگ روکنے کی کوشش کریں گے, رکے نہیں کرتے رہیں. جب آپ سارے اچھے کام کرنے لگیں گے تو پاکستان کا آج کا مسئلہ حل ہوگا کہ آپ کی نفرتیں کم ہوں گی, آپ کی جو آپ کے لڑائی مارکیٹائیں کم ہوگی, گھر میں بھی ماحول سنجیدہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے پاس کرنے کے لیے اتنا کام ہے. اور آج کل فیسلٹی بہت زیادہ ہے. ہمارے دور میں تو فیسلٹی نہیں تھی, بہت زیادہ ہیں, آپشن بہت زیادہ ہیں, فیسلٹی بہت زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے تو پھر آپ ان نون چیلنجز کو پکڑ لیں گے. صحیح بات. اور اس میں مجھے ایک چیز نہیں آتی تھی اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. جب میں ماسٹرز آف انجینئرنگ کر رہا تھا تو میرا پروفیسر جو تھا وہ جرمن تھا, ہیلمٹ ایکس, بڑا لائق آدمی تھا. تو اس نے انجینئرنگ کے ایک مشہور اور مشکل تھیورم پوچھی مجھ سے, برنالیز تھیورم کی ایکویشن. تو میں نے اونچا اونچا ہاتھ کھڑا کیا, لانا شروع کر دیا, جو کہ پاکستانیوں کا وتیر ہے. یہ بالکل غیر اخلاقی سی حرکت تھی. تو اس نے مجھے کہا چاہو پر تم لکھو. تو میں نے کوئی وہ پورا بورڈ 17-18 لائنوں کا درد کر کے لکھ دیا. مجھے حفظ تھا جیسے میں دماغ میں سے نقل کر رہا ہوں سامنے کتاب میں سے. جب میں نے لکھ لیا تو اس نے کہا کہ that shows the failure of Pakistan mathematical brain. اچھا. میں بڑا فخریہ سمجھ رہا تھا, کلاس سارے میں 40 نیشنلٹی بیٹھی ہوئی ہیں, اور میں نے اس نے کہا کہ تو بہت کام خراب ہے آپ کا. تو اس نے مجھے ایک بات بتائی اور وہ میں نے بڑی محنت کر کے سیکھی, اور میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں, ہیلمٹ ٹیگرز کا بھی,
کہ اس نے مجھے دوبارہ میتھمیٹکس سارا پڑھایا. وہ انجینئرنگ کا پروفیسر تھا اور مجھے روزانہ 2 گھنٹے دیتا تھا. انہوں نے کہا میتھمیٹیکل تھنکنگ کرنی ہے کہ یہ دروازہ میرا بند ہوا ہے, دیکھو یہ کیسے موشن ہوئی ہے, کیپچلائز اٹ, سیمولیٹ اٹ, فائنڈ وچ موشن دس از, فارمولا لگاؤ کوئی تھوڑا بہت, اس کی ایکویشن بناؤ, اس کا ڈیٹا بناؤ, اس کو آپریٹ کرو, سیمولیٹ کرو, اس کو بناؤ. اس وقت وہ کمپیوٹر بھی بڑے ریئر تھے اور مجھے اپرچونیٹی تھی کہ میں IBM 4400 سیریز جو کہ دنیا میں ایشیا میں پہلے ہی آیا تھا, ان کا IBM سینٹر وہاں پہ میرے دوست تھے, تو مجھے نو لمٹ ٹائم اویلیبل تھا, تو وہاں جا کے کرتا رہتا تھا. تو مجھے پھر وہ سیمولیشنز پہ اور سسٹم انجینئرنگ پہ بے تحاشا مہارت حاصل ہوئی, کیونکہ وہ میں ایک انتقامی طور پہ سیکھ رہا تھا. صحیح بات ہے. اور میرے انجینئرنگ ایجوکیشن اس سے میری بہت بہتر ہو گئی, کیونکہ میں پرابلمس کو سمجھ لیتا تھا, اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ میں صرف وہ پرابلم نہیں کر رہا تھا جو پڑھایا گیا. تو وہ آؤٹ آف کورس والی بات جو تھی وہ مجھے میرے پروفیسر فوڈی صاحب نے بڑے عقل بندی سے بتائی تھی. وہ ڈپٹی چیئر پرائم منسٹر آف ریپبلک آف چائنا تائیوان وہاں کے تھے, اور پروفیسر تھے اور بڑے آدمی تھے. انہوں نے کہا while you are doing masters it means you master the subject, so nothing is out of course. Rather you have to invent out of the course things, additionalities آپ نے خود کریٹ کرنی ہے. ادروائز ہاں, جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سے زیادہ آپ کو آنا چاہیے, اور کوئی آدمی ایسا نہ ہو دنیا میں کوئی سوال آپ سے کرے اور آپ کو اس کا جواب نہ آتا ہو, اور یہ کوئی یاری مجھے نہیں پتا, یہ کوئی غلط جواب دو, یہ مجھے نہیں پتا. تو وہ بڑے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا. مجھے بہت اعلیٰ درجے کے پروفیسر دیے. BSc انجینئرنگ میں خواجہ خالد پرویز صاحب ایک نیک اور ولی آدمی اور قابل آدمی تھے, اور ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن تھا. BSc انجینئرنگ میں پھر میں, جو کہ بہت زیادہ بھٹو صاحب کے دور میں پالیٹکس آ گئی تھی یونینس کی, اور خراب ہو سکتا تھا, تو میں اسٹوڈنٹس یونین میں سیکرٹری جنرل تھا. تو وہاں پہ میں اسٹیج پہ تقریر کر رہا تھا اور میرا امتحان تھا, تو امتحان گیا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے دیکھا کدھر ہے, انہوں نے کہا جو تو جلسے اسٹیج پہ بیٹھا. تو وہ آئے اور انہوں نے مجھے کان سے پکڑا. مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ اتنے طاقتور آدمی بھی نہیں تھے, ضعیف تھے, معزز بہت تھے, اچھا لباس پہننے والے اچھے. انہوں نے آئے, انہوں نے ایک چانٹا رسید کیا میرے اسٹیج کے اوپر, اور وہ زمانہ تھا جب کہ کلاشن کوفوں کا رواج آ چکا تھا, اور ہمارے ساتھی گنے فائر کر رہے تھے, اور مجھے کان سے پکڑ کے, جسے آدمی پرائمری کے بچے کو لاتا ہے باپ, اس طرح لایا, ان کا امتحان دے کے پھر جا کے تقریر کر. تو اس طرح کے اعلیٰ انسان ہمیں ملے, انسپریشنز اس طرح اعلیٰ انسان. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑی نعمت کا اور فضل کا معاملہ کیا بچوں کے بارے میں, اور مجھے 2 بچیاں عطا فرمائیں. اور الحمدللہ مجھے سب سے بڑا اطمینان یہ ہے کہ چونکہ میرے پاس انفیئر مینس کا بہت سا پیسہ آ سکتا تھا اور میں نہیں لے رہا تھا, تو میرے لیے بڑی دوستوں نے, پاکستان کے مایا ناز کانٹریکٹر نے, مایا ناز لینڈ مافیا نے کہا کہ آپ کو پیسوں کی شاید ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنی ضروریات کم کر لی, کیونکہ نہ آپ کلب جاتے ہیں تو نہ آپ پرنٹ کرتے ہیں, تو آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کے بچوں کو ضرورت ہوگی, پھر آپ پریشان ہوں گے. شاید وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں خود انتظام کروں گا, اور وہ بہتر انتظام کرنے والا ہے. تو میری بچیوں کی یہ صورتحال رہی کہ بجائے اس کے کہ میں ان کو ٹیوشنیں پڑھاتا ہزاروں روپے کی اور لاکھوں روپے کی فیسیں دیتا, الٹا اسکول اور کالج ان کو لاکھوں روپے دیتے تھے کہ وہ یہاں ٹھہریں. اس میں میری بڑی بچی کی گلوبل ڈسٹنکشن تھی انگلش میں, اور ورلڈ کلاس فرسٹ میرٹ تھا میڈیکل ایجوکیشن میں, اور سارے کے سارے اس کے کیریئر میں A+ تھے, A* سے. اور امیرکن سسٹم کے ایگزام میں 2400 میں سے 2380 اس کا اسکور تھا. تو شی واز ڈکلیئرڈ ان ریجن میں میڈیکل سیٹ اپ میں گلوبل میرٹ 1. چھوٹی بچی کی تعلیم بھی پاکستان میں ہوئی, اور اس کا گلوبل ڈسٹنکشن تھی فزکس میں. فزکس میں پاکستان میں نہ لیبارٹریاں ہیں اور نہ کوئی پڑھانے والے لوگ اس طرح کے قابل ہیں, کیونکہ قابل لوگ تو زیادہ ڈاکٹر انجینئرز بن جاتے ہیں, کچھ CSP بن جاتے ہیں, کچھ فوجی چلے جاتے ہیں, بیسک سائنسز میں قابل لوگ ہی نہیں ہیں. تو 147 ملکوں میں گلوبل ڈسٹنکشن لینا, فرسٹ آنا, یہ سب اللہ کی مہربانی کی بات ہے. تو بڑی بچی ڈاکٹر بن گئی ہے اور چھوٹی بچی انجینئر بن گئی ہے. آج وہ ترکی گئی ہوئی ہے, وہ اس فیکٹری میں کام کر رہی ہے جس میں وہاں F-16 بناتے ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا معاملہ ہوگا. اور اس میں میری بیوی کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا
کہ وہ CSP افسر تھی، وہ لیکن انہوں نے کیریئر کو چھوڑ کر بچوں کو ترجیح دی اور بچوں کی پرورش میں خود کو انویسٹ کیا.